رات دیوانی تائنے تائے ناولز قسط نمبر 73۔ وہ سب بلال سے مل چکے تھے۔ رات تو انہیں کسی نے بھی ملنے نہیں دیا، جبکہ صبح ہوتے ہی وہ لوگ بلال کے سامنے تھے، اور افنان کی باتیں بلال کے پاؤں سے جیسے زمین کھینچ لی۔ مر گئے تم، میرا ایک ہی بیٹا تھا، مان لیا میں نے، وہ بولے، اور بس اتنا کہہ کے اپنے آنسو روکتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ باقی سب بھی بہت نا امید تھے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ان کے گھر کا بچہ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک لڑکی، ایک بے گناہ جان کی اس نے جان لے لی، اور اسے کوئی دکھ نہیں، کوئی افسوس نہیں، جبکہ وہ ان سب سے کہہ رہا تھا بس اسے باہر نکالا جائے، وہ یہاں نہیں رہ سکتا تھا، جبکہ معاذ، فائق، ارتاش اور شہروز بڑوں کے جانے کے بعد اس کے سامنے ہی تھے۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو، کچھ کرو، دارا کو مناؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتا، وہ جیل کی سلاخیں غصے سے جھنجھوڑ کر بولا۔ فائق سے دیکھا نہیں گیا، کچھ بھی تھا، وہ کتنا ہی ظالم تھا، مگر اس کا بھائی تھا، اور وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کی قسمت کا فیصلہ کیا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے چلے گئے، جبکہ بلال کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ بہارے سو کو اٹھی تو ایک دم بکھلا کر دوراب کو تلاشنا چاہا، مگر دوراب اس کے پاس نہیں تھا۔ رات دارا نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ بلال سے پہلے کوئی بھی لگاؤ تو نہیں تھا، اب تو شدید نفرت ہو رہی تھی اس سے، مگر وہ شرمندہ تھی۔ اس کے علاوہ دارا کو تکلیف اس کے گھر والوں نے بھی بہت دی تھی، وہ بہت شرمندہ تھی۔ کل وہ کوئی بھی بات کی بنا ہی سو گیا، اور وہ بھی دوراب کو سلا کر سو گئی۔ اب وہ دارا دونوں ہی بستر پر نہیں تھے۔ حالانکہ جب وہ زیادہ تھک جاتا تھا تو کبھی بھی جلدی نہیں اٹھتا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ نہ جانے دوراب کو امی کو دے دیا ہوگا، وہ یہ سوچتی باہر نکلی، مگر سامنے کچن میں کچھ کھٹ پٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ کچن میں آئی تو اس نے دوراب کو صرف ڈائپر میں دارا کے کندھوں پر دیکھا، اور صفدر صاحب نہ جانے کیا بنا رہے تھے، جس کی گتھی پہ دارا نے تھپڑ مارا اور اسے احساس دلایا کہ وہ نیندوں میں بہت دیر سے دودھ گرم کر رہا ہے، جبکہ دوراب کے منہ میں اس نے پورا سیب دیا ہوا تھا، جس سے دوراب کھانے کی ناکام کوشش کرتا منہ بنا رہا تھا۔ اور بھلے سردی نے بڑوں کے لیے رخ بدل دیا تھا، موسم میں خوشگواری سی ہو گئی تھی، مگر دوراب کے لیے نہیں۔ تو ایسا نہیں تھا وہ بچہ تھا، وہ اسے صرف ڈائپر میں لیے کھڑا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی جلدی سے دارا کی جانب بڑھی اور دوراب کو جلدی سے لے لیا۔ گندا بچہ، ماتھے پہ بر ڈال کے اس نے پہلے دوراب کو گھورا، جو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھ رہا تھا، اسے جیسے کہہ رہا ہو کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ دارا نے سکھ کا سانس لیا۔ بہارے نے سب سے پہلے اذیت میں کھڑے صفدر کو بھگایا، حالانکہ 12 بج رہے تھے، پھر بھی وہ نیندوں میں تھا، کیونکہ رات دیر تک وہ جاگتا رہتا تھا، اور امی تو جلدی ناشتہ کر کے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ کوئی اٹھا ہوا نہیں تھا، اور دوبارہ سو گئی تھی، شاید تبھی وہ باہر نہیں آئی تھی۔ آپ کو بالکل تمیز نہیں بچے پکڑنے کی، بہارے غصے سے بولی، اور پین کو چولہے پر سے ہٹایا۔ میرے کون سا 25-30 بچے ہیں، پہلا ہی بچہ ہے، وہ شانے اچکا کر بولا۔ اسے بلینکٹ میں تو لے لیتے،
دارا وہ بیمار ہو جائے گا، پھر بہت تنگ کرتا ہے۔ وہ منہ بسوڑ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ دارا وہیں بیٹھا رہا۔ وہ اسے اچھے سے کور کر کے کپڑے پہنا کر باہر 10 منٹ میں لے آئی۔ آپ مجھے اٹھا دیتے، وہ دراب کو پھر سے دارا کی گود میں دیتی بولی، جبکہ دارا نے اس کی بڑی بڑی لیشز کو چھوا تھا۔ تم تو ایسے سوئی تھی جس سے میں نے بڑی مشقت کرائی تھی تم سے، وہ بولا، جبکہ بارے ہنسی روکتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایکچولی میں پریشان ہو گئی تھی، راحت بہت، آپ غصہ تھے نا، وہ ناشتہ بناتی بولی۔ میں غصہ صرف شجاع ہاؤس والوں پر ہوتا ہوں، 2 نمبری قسم کے لوگ ہیں، تم پر کیوں ہوں گا، جان ہو تم میری۔ وہ اس کا گال تپ تپا کر باہر نکلا اور امی کے کمرے کی جانب جانے لگا، جبکہ بہاریں مسکرا دی اور جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ دارا اپنے آفس نہیں جانا، وہ اس سے پہلے کمرے میں جاتا، بہاریں نے جلدی سے پوچھا۔ جانا ہے بٹ لیٹ، 1 بجے تک جاؤں گا، کپڑے نکال دو میرے، وہ بولا اور اندر چلا گیا۔ امی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں، جبکہ انہیں لگ رہا تھا وہ سو گئی ہیں۔ دارا دراب کو لے کے ان کے پاس ہی بیڈ پر لیٹ گیا اور دراب کو اس نے ہوا میں بلند کر دیا۔ دراب کی ایک دم چیخ ابری تھی اور دوسری طرف بہاریں کمرے میں تھی۔ دارا ہنس رہا تھا۔ امی نے اس کے شانے پہ تھپڑ مار کر اپنے بچے کو ہاتھ میں لیا اور بہاریں کو دے دیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، بہت ہی زیادہ، امی خفا ہوئی۔ یہ اتنا پیٹو بیٹا میرا ہے، شیر کا بچہ ہونا چاہیے تھا ذرا، للو، وہ مذاق اڑانے لگا۔ بالکل اپنی ماں پہ گیا ہے، وہ بولا تو بہاریں نے منہ بنا لیا۔ آپ کو تو ویسے بھی برا لگ رہا ہے میرا بیٹا، جب سے آئے ہیں ایک ایک بچے سے پیار کر لیا، مجال ہو میرے بیٹے کو پیار بھی کیا ہو۔ وہ لڑنے لگی۔ دیکھ لیں امی، دین میں شوہر کی آواز سے اونچی آواز کرنے والی عورتوں کی سزا تو بتائیں کیا ہے، بہت تیز زبان ہوگی ہے اس کی، وہ بولا، جبکہ امی ہنسی۔ تم شرم کرو کچھ۔ امی نے قرآن مجید کو بند کیا اور اٹھ کر جگہ پر رکھ دیا۔ دکھاؤ مجھے، دو دراب کو اور ناشتہ بنا لو اپنا اور اس کا، امی نے کہا۔ دارا کو دیکھ کر جو ٹھنڈ دل میں اترتی تھی وہ شاید ہی کسی اور چیز سے اترتی ہو۔ بہاریں یہ کہہ کر پلیز دارا کو مت دیجیے گا باہر چلی گئی، جبکہ امی نے پہلے دراب کو اور پھر دارا کے سر پہ پیار کیا۔ لٹ کر آئے ہو شجاع ہاؤس والوں سے اور اپنے بہنوئی سے؟ امی کو نشرہ فون پر ساری بات بتا چکی تھی، تبھی وہ پوچھنے لگی، لو بی بی سی نے بتا بھی دیا، مگر اب میں کوئی معافی تلافی نہیں کروں گا۔ جیسی انہوں نے بات کی ویسا جواب سنا، خواہاں کا سر پر سوار ہوتے ہیں۔ دارا، امی نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ دارا عاجز سا آیا۔ خیال کرو بیٹے، بہن کا شوہر ہے۔ یار بس کریں آپ لوگ، آپ ہی نہ، اب میں کیا کہوں، وہ چڑ گیا۔ امی ہنس دی۔ نہیں، شکایت نہیں کی اس نے تمہاری، یہ کہا ہے کہ تمہاری پیشانی چوموں، کیونکہ تمہارے جیسا بھائی اسے شاید کبھی نہ ملے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی، بڑی بات ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ لیکن بیٹا پھر بھی خیال کرو، وہ بولی، جبکہ دارا چپ ہو گیا۔ اچھا مجھے آفس جانا ہے، اس گول گپے کو اور اس کی ماں کو آپ سنبھالیں،
میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ دراب کے گال پر چٹکی کاٹ چکا تھا۔ جبکہ دراب شدت سے چیخے مار کے رونے لگا، وہ ہنستا ہوا باہر نکلا۔ دارا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بہار غصے سے بولی، کیسے تڑپتی اپنے بیٹے کے رونے پر۔ وہ آنکھیں نکال کر بولا، ہاں تو آپ تو دشمن بن گئے ہیں اس کے۔ اوئے، میرا بھی ہے، اپنے گھر سے شاپر میں بھر کے نہیں لائی تھی، گستاخ لڑکی ہو تم۔ تمہیں سبق سکھانے کی اور مینر سکھانے پڑیں گے، وہ انگلی اٹھا کر بولا، جبکہ بہار سر تھام کر دوبارہ اندر چلی گئی۔ آج کل نیند ہی اتنی گہری آتی تھی، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کیا مسئلہ ہے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھتے ساتھ ہی اپنا سر ٹھنڈے پانی کے نیچے کر دیا۔ ٹھنڈے پانی نے کچھ سر میں اٹھتا طوفان ختم کیا تو ایک لمبا شاور لے کے وہ باہر نکلا، اور اس نے باہر نکلتے ہی ٹیبل پر رکھی ایک چھوٹی سی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ کچھ سکون سا اترا اور وہ فریش ہو کر باہر آ گیا۔ اسے بھوک لگی تھی۔ کچن میں اینی تھی۔ اینی، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ بولا، ہاں دیتی ہوں، بیٹھو۔ تم اتنی دیر سے کیوں اٹھے؟ سب تمہارا پوچھ رہے تھے، اور محترم شہروز بھیا سب سے زیادہ۔ وہ اسے ڈرانے لگی، مگر ساتھ کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے شانے اچکائے اور کھانے کی ٹرے لے کر وہ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اینی کو حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا؟ وہ تو بہت ڈر جاتا تھا، اور آج کوئی اثر بھی نہ لیا۔ وہ کچھ دیر ساتھ کو دیکھتی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ سوچا تھا آج فائق کے لیے کھانا خود بنائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھانے کا اچھا سا اہتمام کر رہی تھی۔ سعد نے کھانا کھایا اور وہاں سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ماس میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ روتے ہوئے اس نے ماس کو فون کیا، جبکہ وہ بے چینی سے اٹھ گیا، حالانکہ وہ لوگ ایک میٹنگ میں تھے۔ شہروز نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن وہ اس کے رونے پر باہر نکل آیا۔ کیا ہوا ہے؟ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے الٹیاں آئی جا رہی ہیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، وہ چڑچڑی سی ہوتی بولی، جبکہ ماس نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا اور اسے فوراً آنے کا کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہ 15 منٹ میں گھر پہنچا تھا۔ تب تک اس کے پاس اینی اور سہائی کھڑی تھی۔ سہائی مسکرا رہی تھی، مجھے تو لگتا ہے میں پھپھو بننے والی ہوں۔ وہ کافی پرجوش سی تھی، جبکہ ماس نے اس سب کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا۔ بھیا، ایسی خبر ہے تو میں سب سے پہلے سنوں گی، مجھے لے کر جائیں۔ اینی زبردستی ان کے ساتھ سوار ہو چکی تھی۔ وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ہاسپٹل میں بھی ورشا کو الٹیاں آ رہی تھی۔ اینی اسے سنبھال رہی تھی۔ اس کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے ان دونوں کو خوشخبری سنائی، اور ماس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ سارے راستے اور گھر آنے تک اس نے گھر لڑکا یا لڑکی کا نام سوچ لیا، اور سارے گھر والوں کے لیے مٹھائی الگ لی۔ آخر کو جس کی شادی سب سے پہلے ہوئی تھی، مطلب نکاح،
اس کا بچہ بھی تو سب سے آخر میں ہوا تھا، لیکن وہ بہت خوش تھا۔ سارے گھر میں خوشخبری پھیل چکی تھی، اور یہ خوشخبری کی خبر سن کر فرزانہ بھی اپنے بستر سے اٹھ گئی اور ورشا کے کمرے میں آئی اور اسے بے تحاشا پیار کیا، اور اس کے ساتھ ماس کو بھی۔ سارے گھر والے ہی خوش تھے۔ ارتاش اور فائق نے تو اسے بہت خوب چھیڑا تھا۔ جس عمر میں محترم آپ باپ بنے ہیں، دادا بننا چاہیے تھا آپ کو، ارتاش بولا اور فائق کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہنسا، جبکہ ماز نے ان کے منہ پہ تکیہ مارا تو ورشا بھی ہنستی۔ فائق نے اینی کی جانب دیکھ کر آنکھوں کو زومائنی سی حرکت دی، جس پر وہ ایک دم شرما سی گئی۔ خوشی کا سما تھا اور سبھی خوش تھے۔ وہ نشے میں تھا اور آج اس نے کافی زیادہ نشہ کیا تھا کہ گاڑی بھی ٹھیک سے ڈرائیو نہیں کر پا رہا تھا، لیکن ہاتھ پر قابو پاتے ہوئے اس نے پھر سے ڈرائیونگ کی کوشش جاری رکھی ہوئی تھی، اور اسے لگا جسے اچانک اس کے آگے کوئی آیا ہے، اور اس کے بعد جیسے بس چیخوں کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا اور گاڑی کھول کر ایک دم باہر نکلا تو وہ کوئی لڑکی تھی جو اس کی گاڑی کے نیچے آ چکی تھی اور بری طرح خود بہہ رہا تھا۔ وہ بخلاہٹ کا شکار تھا، سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ یہ لڑکی رات کے اس پہر اکیلی یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور جب کوئی نہیں ملا تو اسے اس لڑکی کو جو خونم خون تھی خود ہی اٹھا کر گاڑی میں ڈالنا پڑا اور اسے ہاسپٹل لے جانا لگا۔ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا تو قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس لڑکی کو جس کی نظر پر اس نے غور نہیں کیا تھا، نشے کی وجہ سے وہ اسے لے کر جانے لگا۔ سر، یہ پولیس کیس ہے، ایک نرس نے کہا۔ I don't know who is she؟ یہ روڈ پر مجھے ایسے ملی تھی۔ اگر آپ لوگ پولیس کیس اور ایکسٹرا انوالو کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ وہ اسے اسٹریچر پہ ڈال کر جھوٹ بولتا وہاں سے جانے لگا۔ ایک منٹ سر، میں لے جاتی ہوں انہیں، وہ بولی، کیونکہ خون بہت بہہ گیا تھا اور ساتھ بالکل بیزار تھا۔ کیا مصیبت تھی، حالانکہ اس نے منع بھی کیا تھا، پھر بھی اسے ایکسٹرا ڈوز دی تھی اس کے دوستوں نے۔ وہ کچھ دیر ویٹ کرتا رہا، اور جب بہت دیر ہونے لگی کیونکہ آپریشن سٹارٹ ہو چکا تھا، وہ عاجز سا ہوتا وہاں سے اٹھ کر غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ پیسے ہاسپٹل کے ریسیپشن پر جمع کرا دیے تھے اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ سر، وہ لڑکی اپائچ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کا کہنا تھا وہ اسے روڈ پر سے اٹھا کے لایا ہے۔ تم نے جانے کیوں دیا؟ سینئر ڈاکٹر اس نرس کو جھڑکتا بولا۔ سر، میں تو بس اس لڑکی کی جان بچانا چاہ رہی تھی، اور ڈاکٹر اعجاز نے ہی آپریٹ کیا ہے، وہ آہستگی سے بولی، جبکہ وہ ڈاکٹر غصے سے وہاں سے چلا گیا، اور نرس افسوس سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، اور اب اپائچ ہو چکی تھی۔ اسے اس لڑکی پہ بہت ترس آیا تھا۔